کیا وزیر اعظم کسی کو اہل سمجھ کر اس کو ہٹا کے کسی اور قابل وزارت میں لے جاتے ہیں یا اس کو نااہل سمجھ کر ہٹاتے ہیں؟ میوٹ ہے آپ کا مائک میوٹ ہے، اگر انمیوٹ کر دیں پلیز۔ جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، شکریہ امیر صاحب، آپ کو بھی اور آپ کے تمام گیسٹ کو بھی رمضان مبارک۔ دوست، آپ نے سوال ایک پوچھا، اس کے جواب دو بنتے ہیں، دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک میڈیا کے بھی حوالے سے ہے، سوسائٹی کے حوالے سے بھی ہے، گورننس کے حوالے سے، کہ بعد میں جواب دوں گی۔ پہلا جو آپ نے سوال پوچھا، دیکھیں وزیر اعظم میں کابینہ میں ہوں نہیں، میں ان کی سوچ کی پریوی نہیں ہوں، لیکن جب اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا تھا ایز وزیر فائنانس منسٹر، تو مجھے یاد ہے کہ ہماری پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں کچھ ہمارے انڈیپینڈنٹ جو ممبران ہیں جو پی ٹی آئی کو جوائن کیے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم سے 3 ڈفرنٹ ایم این ایز نے گلہ شکوہ کیا اور کافی زور و شور سے کیا۔ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں، میں کچھ پیپل پارٹی میں میرے بھائی رہ چکے ہیں، میں کچھ اور پارٹیز کا بھی اندرون حال دیکھ چکی ہوں، کیونکہ میرے فیملی کچھ ہیں ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز میں، لیکن اس وزیر اعظم کو جتنی تلخ باتیں سننی پڑی اسد عمر صاحب کی بات کی ریموول پہ اور حفیظ شیخ کو تعینات کرنے پہ، مجھے نہیں پتا کہ اتنا صبر کا کوئی مظاہرہ کر سکتا ہے، بٹ بہرحال سوال یہ تھا کہ اسد عمر کو کیوں ہٹایا گیا، اور وزیر اعظم نے یہ جواب دیا کہ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر میں اس ٹیم کا سردار ہوں، ٹیم کا میں لیڈر ہوں، پارٹی کا سربراہ ہوں، وزیر اعظم ہوں، تو جس دن تک میں وزیر اعظم ہوں اس دن تک مجھے فل حق ہے کہ میں اپنی ٹیم میں رد و بدل کروں، چاہے میں ان کی پرفارمنس سے ڈسسیٹسفائی ہوں، یا مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی اور منسٹری میں بہتر پرفارم کر سکتے، یا مجھے لگتا ہے کہ جو اس منسٹری کا عملہ ہے وہ اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا، یا وہ منسٹری کی بیوروکریسی نہایت کرپٹ ہے، یا اس منسٹری میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نواز لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے، میری وجوہات میری ہوں گی، آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ میرا ہوگا۔ وہ دن آج کا دن، جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ہم نے وزیر اعظم کا یہی رولنگ یا ایک ججمنٹ ہم نے ساتھ میں لے لی۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ کا مجھ سے کئی زیادہ مطالعہ بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے دنیا کا، کہ کیا ایک منسٹر بدلنے سے آپ کو لگتا ہے پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ دیکھیں میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے آئے، اور محترمہ اللہ بخشے ان کو شہید، وہ 2 دفعہ آئیں، اور پھر اس طرح گیلانی صاحب آئے، تو میں نے نہیں دیکھا کہ ان 2 پارٹیوں کے دور میں کچھ بدلاؤ، بٹ چلو ماضی کی ہم بات نہیں کرتے، پاکستان برے سے بدتر ہو گیا۔ لیکن جو تیسری ضروری بات ہے، اور یہ میں تھوڑا سا میڈیا پہ سوال تو نہیں کروں گی، لیکن میری کیوریوسٹی ہے، اور شاید میری لا علمی بھی ہو سکتی ہے کہ میں خود پالیٹکس میں نہیں تھی، سیاست میں نہیں تھی، تو مجھے شوق نہیں تھا ان چیزوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جو سندھ کی اس وقت ہیلتھ منسٹر ہیں وہ چیئرمین صاحب کی پھپھو بھی ہیں اور دوسرے چیئرمین کی بہن ہے۔ اسی طرح جب میاں صاحب کی کابینہ تھی تو اس میں ان کا تمام خاندان بیٹھا ہوتا تھا، انکلوڈنگ ان کے بچوں کے ان لاز ہوتے تھے، تو اس پہ کبھی بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ نہیں بالکل کیا، یہ بیٹھے ہوئے ہم تو ان کا سارا دن ان کا احتساب کرتے تھے، پیپلز پارٹی نون لیگ کا۔ تو میں یہی بتا رہی ہوں کہ وہ برا ہے کہ ایک وزیر اعظم بغیر کسی کرپشن کے چارج کے، بغیر کسی جھوٹ، بغیر کسی دروغ گوئی کے چارج کے، صرف اپنے کیبنٹ منسٹرز کو شفل کرتا ہے اور اس پہ اتنا واویلا اٹھتا ہے، جو اس کا ایک حق ہے کرنا۔ نہیں، ہم ان کا پریروگیٹو چیلنج نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پرائم منسٹر نہیں کر سکتا، یہ کسی اور کا رائٹ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کی کوئی لاجک، تو جب آپ کسی کو لگا رہے ہیں نہ اس کی لاجک بتا رہے ہیں، نہ اس کو ہٹا رہے ہیں نہ اس کی لاجک دے رہے ہیں، نہ اس کو پھر لگانے کی لاجک دے رہے ہیں، نہ اس کو پھر ہٹانے کی لاجک دے رہے ہیں۔ امیر صاحب میں آپ سے وہ نہیں کہتے ہمارے کراچی والے دوست معصومانہ سا سوال، بادامی صاحب وہ کہتے ہیں معصومانہ سوال پوچھ لوں، جب آرمی میں پروموشنز ہوتی ہیں، جب بیوروکریسی میں پروموشنز ہوتی ہیں، جب پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری سپریم کورٹ میں آج تک پاکستان کی ہسٹری میں ایک عورت نہیں لگتی ہے، اس پہ کسی نے سوال پوچھا، اس پہ کسی نے لاجک پوچھا، اچھی بات ہے کہ آپ لاجک پوچھ رہے ہیں، میں آپ کا حق ہے پوچھنا، عوام کا حق ہے پوچھنا، بٹ میں کہہ رہی ہوں وہ ملک ہے جہاں پہ نا اس کا موازنہ حکومت کے فیصلوں سے، وہ تو ایک ایگزیکٹو انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ایگزیکٹو انسٹیٹیوشن ہے۔ اگر بیوروکریسی کے اندر بھی اسی طرح سے بے ہنگم طریقے سے ٹرانسفر پوسٹنگ شروع ہو جائے تو وہاں پہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ ہو رہی ہے آپ کامرس منسٹری میں کون کر رہا ہے؟ وہ آپ کی حکومت کر رہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں کر رہا۔ اور جب ہماری حکومت نہیں تھی اور جب نون لیگ کی یہ تو بہت برے لوگ تھے نا، نون لیگ پیپلز پارٹی تو برے تھے شاہزادہ صاحب، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو اچھے لوگ آئے ہوئے تھے۔ میری بات سنیں امیر صاحب، آپ پوری بات، پیپلز پارٹی کی حکومت میں پہلے نوید قمر صاحب آئے، ہاں، پھر شوکت ترین آئے، پھر حفیظ شیخ آئے، کوئی فرق پڑا؟
اچھا اگر فرق نہیں پڑنا، میں یہیں پہ رکیے گا، اگر فرق نہیں پڑتا وزارتیں بدلنے سے تو کیوں 4 دفعہ خسرو بختار کو بدلا، کیوں 4 دفعہ وزیر خزانہ بدلا؟ میں نے شروع میں آپ کو یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، جس طرح وہ اس کو یوز کرے. تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ بغیر لاجک کے بس اپنے شوق کے طور پہ ایسے دل کیا کہ آج جناب کنڈی صاحب کو بنا دے وزیر بنا دیا. دیکھیں پرائم منسٹر اگر بلوچستان کاٹ کے ایران کو دے دے تو 2 سوال اٹھتا ہے. منسٹرز بدلنے سے میوزیکل چیئرز ہو گیا نا، تو منسٹرز بدلنے سے یو تھنک پرائم منسٹر پہ سوال اٹھتا ہے. آپ کی سوچ میں شاید ہو، میں اس سے آرگیو نہیں کر سکتی. چلیں اس کو اگر ہم اصول بنا لیتے ہیں، آخری چیز پھر میں جاؤں کنڈی صاحب کے پاس، ہم اس کو اصول بنا لیتے ہیں نا. یہ پی ٹی آئی کا ایک اصول بن گیا پاکستان میں کہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے وہ جتنی دفعہ بھی وزارتیں بدلے. آئندہ اگر کبھی نواز شریف، آصف زرداری یا کوئی بھی وزیر اعظم بنے گا، وہ جتنی دفعہ بھی بدلے گا، آپ کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ نہیں چاہیے، پرنسپل تو وہی ہے. ہاں اعتراض تب ہوگا کہ اگر آپ ایک الیکٹڈ بندے کو ہٹا کے اپنے رشتہ دار کو، اپنے بہنوئی کو، اپنے سمدھی کو لگا لے، تب اعتراض ہمیں ضرور. نہیں تو اگر سمدھی اور رشتہ دار الیکٹڈ وہ بھی ہو، اسحاق ڈار سینیٹر تھے نا، بھلے سمدھی تھے سینیٹر تھے. آپ نے عذرا پیچو کی بات کی، وہ الیکٹڈ ہے. سینیٹر کیسے بنے ڈاکٹر صاحبہ؟ پھر تو زلفی بخاری صاحب کا بھی سوال اٹھ جائے گا نا، پرائم منسٹر کے دوست ہیں. بہت سے ہیں. نہیں تو میاں صاحب کے بھی بہت سارے ہیں، ان کے تو سارے دوست ہیں، پر رشتہ دار تو نہیں ہے نا. چلیں تھوڑا سا دوست اور رشتہ دار میں فرق تو ہوتا ہے نا. کنڈی صاحب، پرائم منسٹر کا بہرحال پریروگیٹو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو لاجک سمجھ آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی اچھی ٹیم بلڈ کرنا چاہ رہے ہو، اگر یہ ہے سوچ تو پھر تو بات اچھی بات ہے، لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے فیصلوں کی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا مشکل سوال آپ نے شندانہ صاحبہ سے آج کیا. وزیر اعظم صاحب نے میرے خیال میں 3-4 دفعہ بھی کابینہ بدلی. 4 دفعہ. اور ہم سن رہے تھے نعرہ کہ جی ہم آ کے نظام بدلیں گے، لیکن اب انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف چہرے بدلنے آئے تھے، نظام بدلنے نہیں آئے تھے. اور آپ دیکھ رہے ہیں روز چہرے بدلتے ہیں. میرے ایک مشورہ یہ بھی ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب جب چینجز کرے تو روزانہ ان کو ایڈریس بھی بھیج دے کرے کہ آپ نے آج اس منسٹری جانا ہے، کیونکہ وہ ذرا بیچارے اٹھتے ہیں واپس اسی پہلی والی میں چلا جائے گا، پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں کون سی وزارت میں کون سے آفس ہم نے جانا ہے. لیکن دیکھیں یہ بالکل میں شندانہ سے ایگری کرتا ہوں، یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کیبنٹ میں شفلنگ کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں، ہم بقول ان کے ہم تو بہت برے تھے اور ہم نے بہت غلط کام کیے اور یہ بالکل ٹھیک کام کرنے تھے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جب وہ وزیر کو ایک کو چینج کر کے دوسری اس میں لاتے ہیں، یا تو اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی. ہمارے دور میں تو معیشت تباہ ہو چکی تھی، انہی لوگوں نے طبیعت تباہ کی تھی جو آج حفیظ شیخ اور شوکت ترین نے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے پہلے اسد عمر صاحب کو لگایا بقول ان کے، وہ 100 ارب روپے IMF کے منہ پہ نہیں مار سکے، تو انہوں نے پھر حفیظ شیخ صاحب کو لے کہ آپ آ کے 100 ارب روپے مارے. انہوں نے 100 ارب نہیں مارے، انہیں پورا اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کر دیا، پورا ان کے منہ پہ مار دی. دیکھیں یہ چیزیں اپوزیشن میں تو باتیں کرتا ہے بڑے آسان ہے، جب حکومت سنبھالتے ہیں آپ کو حالات کا پتہ چلتا ہے. لیکن اس سے پہلے جب یہ حکومت میں آ رہے تھے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ 200 معیشت دان ہیں اور اسد عمر صاحب فائنانس کمیٹی میں تھے اور آ کے بالکل الٹا کر دیں گے چیزیں. اب مطلب ہے کہ اگر حفیظ شیخ بہت اچھا کام کرتا ہے، آج پی ٹی آئی والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا، کوئی کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے تھے، کوئی اپنی جو ان کی نائلی تھی ان کے اوپر تھوپ رہے کہ انہوں نے وہ کیا. فیصل بھائی آخری دم تک پرائم منسٹر نے دفاع کیا، ان کو سینیٹر بنوایا. اگر یہ بالکل ان کے ساتھ لوئل تھے اور سینٹر بنایا تو آج کے پی سے بنا لیتے ان کو سینٹر. ہم نے بھی بنایا حفیظ شیخ افسر، ہم نے سندھ سے بنایا. بالکل ہم نے شوکت ترین کو بھی بنایا، ہم نے ان کو بھی بنایا، فل منسٹر بنایا ہم نے سندھ سے بنایا. جب وہ جا رہے تھے ہم نے کہا آپ ریزائن کریں، آپ مطلب کہ ہم نے پھر اپنے پولیٹیکل لوگ بھی بنایا، ہم نے نوید قمر کو بھی بنایا، ہم نے اپنا سلیم مانڈی والوں کو بھی وہ کیا. دیکھیں لیکن ان کے پاس تو آج تک انہوں نے تو بھی مان لیا نا کہ ان کے پاس بھی آج تک پولیٹیکل، اور یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمزوری ہے سیاسی پارٹیوں کی، ہم آج تک جو ہے فائنانس منسٹر اپنی سیاسی فائنانس منسٹر نہیں پیدا کر سکے. مطلب ہمارے پاس بھی وہ تھا، مشکلات تھی، نون کے پاس بھی مشکلات تھی، اپنا ٹیکنوکریٹس لانے پڑتے ہیں پی ٹی آئی کی. اور جب ہم کہتے تھے کہ یہ مشکلات ہیں تو یہ نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے. تو ہم اس انتظار میں تھے کب کریں گے. اور جب بھی لاتے ہیں، دیکھیں آپ نے ایک میچ کھیلنا ہے، آپ نے ایک ٹیم اتارنی ہے گراؤنڈ میں، آج تک آپ اپنی ٹیم اتار نہیں سکے اور آپ کے آخری 10 اوور آ گئے، 50 اوور کا میچ ہے، 10 اوور رہ گئے اور آپ اس میں رن بھی کر دیں. T20 والا کام اب تو T20 بھی ختم ہو گیا نا. ابھی آپ نے آخری اوور میں کیا کرنا ہے. دیکھیں 2 سال رہ گئے اس پارلیمنٹ کو اور حکومت کو بھی کہیں پارلیمنٹ. ٹھیک ہے، آخری سال تو کاؤنٹ ڈاؤن پیریڈ ہوتا ہے. بالکل اب ایک سال تو اب یہ بھی جو ہے، یہ جو آئے ہیں ترین صاحب، یہ بھی تو ایک بجٹ دے کے آنے والا بجٹ دیں گے، پھر اس کے بعد پھر ان کے 6 مہینے پورے ہو جائے گا، پھر کیا کریں ان کے ساتھ.